اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور صریح غلبہ دے کر إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔ بہت ہی مشہور اور بہت ہی پرانا اور کئی بار دہرایا ہوا سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فرعون کی طرف بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، یعنی پوری سپورٹ کے ساتھ، اور فرعون اور اس کے درباریوں نے انکار کر دیا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اس معاشرے میں بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ہم اپنی اتمام حجت کے لیے جب سب سے برگزیدہ نبیوں میں سے نبیوں کو بھیجتے ہیں، رسول کو بھیجتے ہیں، اور اپنی کھلی نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں کھلے معجزات کے ساتھ، تو اس میں بہت بڑا چانس یہ ہوتا ہے کہ جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ ماننے کا نہیں، انکار کرے گا۔ وہ یہ مرعوب ضرور ہو جائے گا، وہ ہیلپ لیس ہو جائے گا، جیسے فرعون ہیلپ لیس ہوا ہر سٹیپ پہ۔ اس کے بعد کسی معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے اسلام قبول نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی۔ اس کو پتہ تھا کہ اب اللہ کے مقابلے میں کر کچھ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا۔ جیسے ہم پچھلے سبق میں بھی ایک بات کر رہے تھے نا کہ نمرود تھا یا فرعون، یہ بڑے بیوقوف، ضرورت سے زیادہ کوئی گدھے تھے۔ یعنی خدائی کا دعویٰ جو آدمی کرتے اس سے بڑا بیوقوف ہوگا کون؟ انسان ہو اور خدائی کا دعویٰ کرے کہ جی میں معبود برحق ہوں، یعنی اس کی بیوقوفی کی یہ دلیل ہے کہ بالکل ہی بے ہدایت تھا، بالکل ہی راستے سے ہٹا ہوا۔ یہ کام تو شیطان نے بھی کیا، جس کو وہ جو کر سکتا تھا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تیرے مقابلے پہ میں معبود ہوں، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ کام چلے گا ہی نہیں، میرا یہ کام پٹ جائے گا، کیونکہ جس طاقت کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ تو بہت ہی عظیم و شان ہے، میں تو نگاہ شیطان سا ہوں۔ لیکن شیطان کے پاس جو قوت اور نشانیاں ہیں اور آثار ہیں، کمالات ہیں، وہ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس یا نمرود کے پاس بھی نہیں ملتے آپ کو۔ یہ بیوقوف اتنے تھے کہ انہوں نے پھر بھی خدائی کا دعویٰ، عجیب لوگ تھے بھائی۔ فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔ ایسا اکثر ہو جائے گا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں میں بھی ایسی دیکھیں گے، آپ بیٹھتے ہیں اور کچھ دلیلیں وضاحتیں دیتے ہیں، قرآن شریف کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اور لوگ نہیں مان رہے، بڑی تعداد میں تو نہیں مان رہے، بہت تھوڑے لوگ مان رہے ہیں۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ جی انکار کیا جاتا ہے۔ تو انکار کی عادت ڈال لینا آدمی تو بہت ساری حلقانیت ختم ہو سکتی ہے کہ آپ کو نگیٹ کرنے والے، آپ کی بات کا انکار کرنے والے، جبکہ آپ سچے ہوں گے، یہ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہم ہیں کس کھیت کی مولی، ہم ہیں کون؟ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا روز قیامت اور لا ڈالے گا وہ انہیں آتش جہنم میں، بڑی بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا جب آپ اپنے ایسے لیڈر کے ساتھ چلیں گے جو راستے سے ہٹا ہوگا، تو قوم کا نتیجہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس کی بات مانو گے تو پھر اسی کے ساتھ چلو گے، اسی کے ساتھ انجام ہوگا۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، اسی کی پسندیدگی آپ کو اگلے جہان میں بھی جا کر ملے گی۔ جو عورتوں کے دیوانے ہیں وہ ادھر ہی وہیں دم ہلاتے پھریں گے، اور جو اپنے لیڈر کے رہنما کے دیوانے ہیں وہ ادھر، اپنے پیر صاحب کے دیوانے مرید صاحب ادھر ہی لمکے پھریں گے۔ اب وہ دعا کریں گے پیر صاحب سیدھے راستے کے پیر صاحب ہوں، نہیں تو جائیں گے تو آپ ساتھ ہی۔ اکثر تو پیر صاحب مریدوں کے پیچھے جائیں گے اگر مرید زیادہ پیسے والا ہے تو انوکھی بات تو نہیں ہے، تو ویسا ہی ہوگا۔ وَأُتْبِعُوا بِهَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ فرعون کے بارے میں قرآن شریف میں دو جگہ کم از کم دو جگہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ ابھی تک اب بھی بھیجی جا رہی ہے اور قیامت، یعنی جب تک قرآن پڑھا جائے گا ایسا ہی ہوگا۔ فرعون اور اس کی فرعونیت کے بارے میں جو بھی اس پیرامیٹر پہ پورا اترے گا وہ اس کو بدوائیں ملے گی، اور جہنم کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو اس کے مقام دکھائے جائیں گے، دکھائے جاتے رہتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے اس کو صبح و شام ان جگہوں پر جہاں اس کو داخل کیا جانا ہے جہنم میں۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ان فیصلے والے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کلی فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ جہنم کا ہی ہوگا، یہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔
جنت والوں کے لیے بھی، علیین والوں کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے، اعلیٰ مقام، اونچے مرتبوں والے، کہ ان کا فیصلہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ تو سیدھے راستے کے لوگ ہیں، اونچے مرتبوں پہ ہوں گے، جنتوں کے لوگ ہیں۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حصید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں کچھ ہیں اور کچھ کٹ گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن شریف میں ایسے ہی مخاطب کیا گیا ہے ہمیشہ، کاف کے صیغے کے ساتھ، اعلیٰ اوپر یا سامنے، علیکا آپ کے اوپر، باقاعدہ یعنی حاضر کا مخاطب کا صیغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو کئی بار قرآن شریف میں مل جاتا ہے۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ خود ہی انہوں نے زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، بس نہ فائدہ پہنچایا انہیں ان کے خداؤں نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کچھ بھی۔ جب آ گیا آپ کے رب کا حکم، ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو بہت جگہ لکھا کہ ہم تو ظلم کرتے ہی نہیں کسی کی جان پر، وہ تو لوگ خود ہی اپنے ظلم پر کسی کے اوپر، کسی جان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم بہت آگے نکل جائیں، طہارتیں حاصل کریں یا ترقیاں کر جائیں، تو بس وہی ان کی جان کے اوپر ظلم ہوتا ہے کہ تمہیں ہم نے ایسا بنایا نہیں، تو تم جیسا اگر اس طرح کرو گے، ان کاموں میں پڑو گے تو تمہارا رزلٹ آ جائے گا۔ بڑی لمبی تفصیل اس کی ہو سکتی ہے، لیکن بس اتنا ہی رکھتے ہیں۔ ان کے خداؤں نے جن کو یہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو، آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو یہ مانتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ان کی برائی میں اضافہ ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، اس حال میں کہ وہ ظالم ہو جاتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے ایسے ہی پڑھا، اور اس سبق میں بھی بالکل واضح ایسے ہی لکھا جا رہا ہے کہ ہم پکڑتے ضرور ہیں، ہمارے عذاب کی مختلف قسمیں اور ہم پکڑ لیتے ہیں، اور بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک ان واقعات میں عبرت کی نشانیاں اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس میں اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نے مؤخر نہیں کیا ہے اسے مگر ایک مقررہ مدت تک جو گنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بڑا ہی ٹیکنیکل فارمولہ رکھا ہے کہ ایک آدمی غلطی کرے، جرم کرے، بڑے گناہ کر بیٹھے، تو اس کو فوری طور پہ اس دنیا میں نہیں پکڑا جاتا۔ یہ قادر ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ کہ وہ اس کو فوری مواخذہ کرے اور فوری پکڑ لے، لیکن ایک مقررہ وقت تک اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے۔ اگر فوراً ہی پکڑ لیا جاتا، جیسے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر ہم تمہارے جرموں میں تمہیں فوراً ہی پکڑنے لگے تو دنیا میں بچے گا کون؟ تو سارے ختم ہو جاؤ گے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، فوراً ہی ایک چنگھار، ایک چیخ بلند ہو یا ایک بجلی کی کون لپکے اور تمہیں اٹھا کر اچک کر لے جائے، پھر بچے گا کون؟ تو انسان، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں اضافے ہوتے رہتے ہیں، دونوں سائڈ پہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، آپ کے کیے ہوئے کام ختم نہیں ہوتے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی اچھائی پھیل رہی ہے، آپ کے کسی کیے ہوئے کام سے صدقہ جاریہ ہو چکا ہے، یا کسی غلطی کی وجہ سے کوئی برائی جاری ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں اکٹھی کرتے جائیں گے کرنے والے، وہ تمام اس دن کھول دی جائے گی رات کے وقت، حساب کے وقت، آخر کے وقت، کہ آپ نے جو کام کیا دنیا میں اس کے نتیجے یہ نکلے۔ آپ کے جانے کے بعد، مر جانے کے بعد انسان کے معاملات ایسے رہیں گے، اسی لیے حساب کا وقت آخری وقت رکھا گیا ہے، آخر کا وقت۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ،
یہ وہ دن ہے جب آئے گا تو اس کی ہیبت سے کوئی بول نہیں سکے گا الا بِإِذْنِهِ، بجز اللہ کی اجازت کے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو تو بد نصیب ہے وہ آگ میں ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہے، الا ما شاء ربک، یا پھر اس وقت تک جب تک کہ آپ کا پروردگار چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، یا پھر وہ خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، یا کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے، یا پھر جتنا کہ جب تک کہ آپ کا رب چاہے، یہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ قرآن شریف کی اس آیت سے بالکل جو ہے نا اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت، اس اگلی آیت میں جنت کا معاملہ صاف رکھ دیا ہے، جہنم کے معاملے میں ایسا نہیں لکھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی جب اس میں جہنمی ہی نہیں رہیں گے تو پھر جہنم کس کام کے لیے ہوگی؟ اگر اس میں جہنم ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جی بس جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس میں جہنم کے انگارے جلائے جاؤ اور لوگوں کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر زمین و آسمان کی قیامت جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے کام اور معاملہ ٹل جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا الا ما شاء ربک، جب تک کہ تیرا رب چاہے وہ جہنم میں رکھے، ورنہ رہنا تو ہمیشہ تھا ہونا ہے، لیکن جب تک میں چاہوں، کیونکہ میں ان ربک فعال لما یرید، کہ تیرا رب تو بالکل کام کرنے والا ہے، قادر قدیر، لما یرید، جو ارادہ کر لے وہ کر لیتا ہے۔ تو جہنم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھ دی ہے کہ جی یہ تو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ اس میں ایک مینشن ہو جاتا ہے کہ جی یہ ایک مخصوص وقت پہ ختم کر دے جانے کا چانس ہے اس میں، لیکن وہ ٹائم بڑا لمبا چوڑا ہو سکتا ہے۔ آسمان و زمین کا قیام کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں، اگر آپ آج کی سائنس پڑھیں گے تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ تو اس کے تو ختم کرنے میں لاکھوں کروڑوں سال کا چانس ہے، جتنی بڑی طویل کائناتیں ہیں۔ اگر اسی آسمان و زمین کا رکھے تو پھر تو چلو تھوڑی بات ہے، اگر صرف نظام شمسی تک کی بات ہے مسلمانوں کے انسانوں کے لیے، نظام شمسی کی بات ہے، چلو پھر تو جلدی جا سے نہ کرو۔ تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے لمٹ میں ضرور کر دیا ہے کہ جی اس کو جہنم کے معاملے کو تو ہم کسی وقت ختم کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی جنت کے لوگوں کے لیے ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا ما شاء ربک، لیکن یا پھر جب تک تمہارا رب چاہے جنتوں میں رکھے، عطاء غیر مجزوز، اور یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی کبھی نہیں ہے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص، اور نہ ہو جا تو شک میں اے سننے والے ان کے متعلق جن کی پوجا کرتے ہیں، نہیں پوجتے مگر ایسے ہی پوجتے تھے ان کے باپ دادا بھی اس سے پہلے، اور یقیناً ہم پورا بدلہ دینے والے ہیں جس میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہاں جب اہل سنت والجماعت یا ہمارے یہ مفسرین کرتے ہیں نا تو اے سننے والے کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جا رہا ہے، بڑی سیدھی بات ہے۔ شک میں مبتلا ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب علی کی آپ شک میں مبتلا ہو رہے ہوں گے، نعوذ باللہ، ایسی بات، لیکن آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم اتنا بھی آپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، آپ ان کے بارے میں کوئی گمان یا کوئی خیال، کوئی بحث میرے ساتھ مت کرنا، کوئی آرگیومنٹ مت کرنا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے پڑ چکے ہیں آپ کہ جب وہ لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تو فرشتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے آرگیومنٹ کیا کہ کوئی راستہ، کوئی سبیل، کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، عذاب ٹل جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ انگیج کر دیا گیا کہ یہ جو غیروں کو پوچھتے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی آرگیومنٹ نہ کیا جائے، یہ تو میں ہی ان کا بندوبست کرنے والا ہوں، پتہ نہیں کہ اے سننے والے تو نہ ہو جا شک میں، وہ عزت احترام کے لیے اس کے ایک فارمولے کے حساب سے ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا یہ اتنا غلط نہیں ہے کہ آپ کہیں بالکل غلط ہو گیا جی، غلط اپنی مرضی کر دیتی ہے۔ وہ کچھ بہت ہی پھدکنے والے نا 2-2 روپے کے علامے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں جو بہت پھدکتے ہیں ان باتوں،
یہ قرآن شریف پڑھنے کے جو فارمولے ہیں نا، یہ ان کے مطابق بالکل ٹھیک ترجمہ ہے اس کا، کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ختم کی جا چکی کہ آپ کو کوئی زاغل بصر یا کوئی شک شبہ ہوگا کسی بات میں. وہ قرآن شریف میں تصدیق فرما چکا ہے بات کہ انہیں زاغل بصر یا ان کے خدشات کوئی نہیں ہوتے، ان کو کسی چیز میں وہ شک شبہ نہیں پیدا ہوتا، ہر چیز یقین کامل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہے. تو بالکل ایسا ہی ترجمہ بنے گا، کیونکہ شان رسالت آپ پہلے دیکھیں گے، پرائمری پہلا پرسنالٹی کون ہے قرآن شریف جن پہ نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے. اور جتنا دنیا رہتی دنیا تک پہنچے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی پہنچے گا بنیادی طور پہ. اور کوئی فرشتہ کبھی جبرائیل امین اب کسی پہ نازل ہونے والے نہیں کہ جی میں قرآن شریف کے 3 سپارے رہ گئے تھے میں لے آیا ہوں ذرا لے لو، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا. بات ختم ہو چکی ہے، تکمیل ہو گئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کو جب آپ دیکھیں گے، آپ کی شان دیکھی جائے گی قرآن شریف کی فارمولے کے حساب سے، قرآن شریف کے مطابق، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب شک کی بات آئے گی تو ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کیا جائے گا اس کو، نہیں کیا. ہاں تو یہ مخاطب کا صیغہ ہے جس میں مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن مخاطب تو بہت سارے لوگوں کو قرآن شریف میں کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے نا، یا اہل الکتاب کہا جا رہا ہے قرآن شریف میں. یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں، ان سے کوئی ایسی وعید نہیں. تو یا ایھا الناس، اب قرآن شریف میں آگے قل یا ایھا الناس، قرآن شریف میں لکھا یا ایھا الناس، لکھا نا، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تمام انسانوں کو مخاطب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہی کیا چیز ہوتی ہے، وہی کیا چیز ہوتی ہے جب اللہ بندے سے بات کرے، ایسی بات ہے کہ نہیں. وہی کی تعریف کیا کریں گے جب اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے سے بات کرے، تو وہی کا الہام کا نزول ہے، وہ وہی ہے. تو قرآن شریف میں وہی فرما رہا ہے انسانوں کے اوپر سب پہ، سارے رسول ہو گئے، سارے نبی ہو گئے. ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تھوڑی ہے. یہ مخاطب کرنا کچھ اور ہے. یہ تو بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ جو اس کلچر کو سمجھتا ہے، اس معاملے کو سمجھتا ہے کہ یہ بات کیسے کی جاتی ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک آفاقی جب اعلان کیا جاتا ہے اس میں ہر آدمی مخاطب نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو بنیادی طور پہ ہر آدمی مخاطب اس لیول پہ نہیں ہوتا جو کہ حاضر کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کیا جانا اللہ کی طرف سے وہ ایک الگ معاملہ ہے. عام لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو مانو، بڑا قرآن شریف کئی بار لکھا ہے. تو سارے ایمان والے پہ وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، بالکل فرما رہا ہے. لیکن اس وحی میں اور اس کلام میں ایک رسالت کے معاملے سے بالکل ایک الگ معاملہ ہو رہا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور ہم یقیناً پورا دینے والے ہیں ان کا حصہ انہیں، جس میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی. کسی کے لیے بھی کمی نہیں ہوگی. اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے دونوں کا ذکر ہے قرآن شریف میں کہ ہم دونوں کی کمی نہیں کریں گے، دونوں کے معاملات ان کو پورے لوٹا دیے جائیں گے، ذرا کبھی کمی نہیں ہوگی. معاملہ اتنا ہے. سیانے لوگ وہ ہیں، عقل فہم رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو اس سارے معاملے سے توبہ ہی کر لیں اور سرنڈر کر دیں اور پیچھے ہٹ جائیں کہ جی ہمارا کوئی حساب لیا ہی نہ جائے، ہم سے کچھ پوچھا ہی نہ جائے، ہمارا کوئی سوال کسی معاملے میں ہو ہی نہ. نیکیاں اور خیر اور بھلائیاں آپ کتنی کر لیں گے لگ بھگ 60-65 سال کے اندر، آل ٹوگیدر 60-65 سال میں آپ کتنا کر لیں؟ پہلے 15-20 سال تو ویسے ہی نکال دو، بچپن لڑکپن. 20 سے اوپر تو آئلی زندگی، فیملی میٹرز، کمائے گا یا شادیاں کرے گا. 40 تک تو اسے فرصت کوئی نہیں. 40 سے اوپر پہنچا تو بیماریاں نہیں چھوڑیں گی. تو کتنی برائیاں یا کتنی نیکیاں کتنا کر لے گا. سب فروئی، سب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. بڑے سے بڑا مجرم اور بڑے سے بڑا ایماندار کتنا ایک آگے چلا جائے گا، کتنا بڑھ جائے گا. بڑی مثالیں بھائی، بڑے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کمپیریزن کریں گے، میں تو ایک عام آدمی اپنے جیسے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو دال روٹی سے نکلے ہی نہیں ہیں. ہم کون سی نیکی کرتے ہیں اور ہم برائی بھی کیا کرتے ہیں.
ہم برائی میں بھی اتنے قادر نہیں رہے کہ جناب علی کو بندہ مار چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ بڑا مہربانی مان لی چاہیے اس دور میں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ بڑا صریحاً جو کبائر میں سے ہے انسان کا قتل ہو جانا، یہ آج تک ہم سے نہیں ہوا. ورنہ کون سی دیر ہوتی ہے، کون سا وقت لگتا ہے. یہ بڑی پناہ مانگنے کا وقت ہے کہ انسان اپنے جرائم کو یا اپنی فطرت و جبلتوں کو دبا کر رکھے اور اللہ سے پناہ مانگے. یہ نہ ہو کہ وہ کسی ایسے جرم میں ملوث ہو جائے جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کرنے کا. کئی کام ایسے ہو جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوتے، جذبات میں، غصے میں یا خوشی میں ہو جاتے. آپ نے دیکھا نہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں، ٹھک 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 شادیاں، اور کسی کو گولی مار دی، ایون دولہے کو ہی مار دیا. بندہ تو مار دیا نا آپ نے، آمدن یا خطن جیسے بھی ہو گئے، لیکن آپ کا اس میں عمل شامل ہے. آپ گولیاں چلا کے رہے، گولی چلانے کا تو نتیجہ انسان کا مرنا ہی نکلے گا. ہاں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈیوٹی مزدوری پر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل گاڑی ہے چلا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کو ٹریکٹر چوٹ لگ جاتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اسے کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں، ریش ڈرائیور ہیں آپ ہیبچول، وہ تو آپ پھر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کر ہی رہے. تو انسان کے بہکتے بھٹکتے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اس کو بڑی پناہ مانگنی چاہیے. جن سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوئی انہیں بڑا شکر کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے توبہ استغفار میں لگا رہنا چاہیے. کسی وقت بھی آزمائش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کسی وقت بھی، کوئی لمحہ دیر نہیں لگتی. بڑا مشکل وقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہتے تھے ساری ساری رات کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کیا کر جائے. انسان بڑا ایک دم ریش ہونے والا، اس کے ایٹیٹیوڈ عجیب ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کرے گا، اگلے لمحے میں کیا کر جائے، اس کے ہاتھ سے کیا ہو جائے. تو بہت پناہ مانگنے کا وقت ہے، بڑا ڈرنے کا ہے. وہ لوگ بڑے اچھے ہیں. میں صبح بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ میں تو جو سیدھے لوگ ہیں نا، سیدھے لوگ، میں تو بالکل جیسے کتا نہیں زبان نکال کے ہانپتا ہے اور حسرت سے دیکھتا ہے، میں تو سیدھے لوگوں کو بالکل ایسے ہی دیکھتا ہوں، جن کے معاملات ہیں ہی نہیں، جو زیادہ لمبا چوڑا سوچتے ہی نہیں. سیدھے سادے لوگ ہیں. اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، ہے جی، رمضان کا اعلان ہوا، روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا، کمائی دھمائی کر لی، کوئی چھوٹا موٹا قرض ادھار لے لیا، کسی کا کھا گیا، کسی کا واپس کر لیا. چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹی موٹی نیکیاں، چھوٹا موٹا روٹین. بچہ ہو گیا، شادی شدی کر دی، بیٹھ گئے. میرے جیسے آدمی کے سوال ختم نہیں ہوتے، ہر چیز میں سوال، ہر چیز میں سوال، ہر چیز میں قرید. وہ پتہ ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ بیکار ہے، بیکار لوگ ہیں ہم. قرید کرنے والا بیکار ہوتا ہے، وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. اس کی نسبت یہ سیدھا سادہ دین پہ عمل کرنے والا سیدھا آدمی ٹھیک ہوتا ہے. بہت یہ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں. قرآن خوانی کرا لی، دو چار بیٹھ گئے، کوئی وظیفہ پڑھ لیا، کوئی دانشانے پڑھ لیے، کوئی کلمے کا ورد کر لیا، کوئی تسبیح پھیر رہا ہے، بہت کافی ہے. وہ بڑے ٹھیک اور بڑے سیدھے لوگ ہیں. اب میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ دکھاوا کرنے والوں کے گروہ کا ذکر میں نہیں کر رہا کہ یہ دکھاوا کرتے، تسبیح پڑھنا دکھاوا ہے. نہیں، کئی لوگ بڑے دل سے تسبیح پڑھ رہے تھے. میں اب صبح نکلتا ہوں نا جیسے اسکول کے لیے، تو خواتین بھی اور مرد حضرات ان کا منہ چل رہا ہوتا ہے، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مردوں کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے دھیان میں لگے ہوئے. ایون اگر آپ تھوڑے سے حوصلہ رکھ کے سنیں تو یہی معاملہ آپ کو دوسرے مذاہب میں بھی مل جائے گا. وہ ہندو اگر ہوگا تو اپنے جاپ کرتا ہوا جا رہا ہے صبح کے وقت، ہے جی، کوئی نہ کوئی وہ اپنے حساب کھینچتا باندھتا جا رہا ہے جو اس نے اپنے مذہب کے حساب سے سیکھے. سکھ اپنا کچھ کرتا جا رہا ہے، کوئی شلوک پڑھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. عیسائی بھی ہوگا تو شاید، عیسائی بہت کمزور ہے، دنیا میں سب سے کمزور شاید عبادت کے حساب سے دیکھا جائے تو عیسائی ہے. ایک تو ان کی عبادت ہی ان سے کھو گئی ہے، عبادت کے صحیح طریقے. یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کی سروسز رہ گئی ہیں. کتاب سننی ہے، بائبل جس کو وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے سننی ہے. ان کا فزیکل کوئی ایکٹیویٹی نماز کی طرح کی نہیں ہے. یہودیوں کی بڑی پکی ہے، بالکل ٹھیک 3 نمازیں پڑھتے ہیں فرسٹ کلاس، اور بالکل ایسی جس کو میں ابھی ڈسکس کر ہی رہا تھا آپ کے ساتھ، اور آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی، کہ وہ ہم بھی لگتا ہے کہ انہی سے لیا ہے ہم نے. کلمات بھی ایون ویسے ہی، کھڑے ہونے کا انداز بھی ویسے ہی. تو بہت ساری سملیرٹیز مل جائیں گی جو کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے لی ہے. یہودی تو اپنے اپنے مذہب کے حساب سے، اپنے اپنے مشرق کے حساب سے لوگ اپنی بات میں چھوٹے موٹے لگے. یہ مسائل قریدنے والے تو بہت کم ہیں، میرے جیسے سوالوں کو سوال کرنے والے، سوال پہ سوال پیدا کرنے والے، قرید کرنے والے، لوگوں کو شک میں ڈالنے والے. تو یہ بیکار لوگ ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. بے تو ان سے پناہ مانگنی چاہیے. سیدھا سیدھا قرآن شریف پڑھ لیا بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ کتنا پوچھنے والا کیا پوچھے گا؟ میں پھر وہی عرض کر رہا تھا پہلے بھی
کہ قرآن شریف میں شراب کی مناہی لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب اس کے اندر کیلے کی شراب، سرکے کی شراب، انگور کی شراب، سیب کی شراب، مالٹے کی شراب، یہ تھوڑی پوچھے گا پوچھنے والا کون سی حرام کی ہے کون سی حلال کی. وہ صرف پوچھے گا کہ تم نے شراب کا استعمال تو نہیں کیا، نشے کا استعمال تو نہیں کیا، تم نے ہمارے حکم کو تو نہیں توڑا، بس اتنا سوال کرے گا. اور مجھ سے تو نہیں کرے گا، جس نے نہیں پی اس سے سوال کیا جائے گا. اگر ایک آدمی ہے جس نے زندگی بھر شراب نہ پی ہو، کیا اس سے شراب پینے کا سوال کیا جائے گا؟ کیا جائے گا؟ لاجیکلی نہیں کیا جائے گا. انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ شرابیوں میں سے نہیں ہیں، یہ ان کے کچھ اور مسائل ہیں، وہ ذرا اس پہ پکڑنا ہے ان کو، وہ الگ مسائل میں پکڑے جائیں گے، وہ ان کے معاملات الگ ہوں گے. کہیں بیٹے کی محبت میں دیوانہ، کہیں بیٹی کی محبت میں پاگل، کہیں اور کسی محبت یا کسی نفرت میں پاگل ہو گیا. اس میں پھنس جاتے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہم پکڑے جا سکتے ہیں. پناہ مانگنی چاہیے. تو سوال کرنے والا ہم سے یہ چیزیں پوچھے گا نہیں تو بہت کافی ہے. امر و نواہی لکھ دیے گئے بڑے سیدھے سادے، بہت سیدھے اور بہت کافی ہیں، عام آدمی کی سمجھ آنے والے. اس کے اندر جتنی بھی تمثیل بیان ہوئی ہے، جتنی تشبیہات دی گئی ہیں، اس کے بارے میں کوئی سوال ہے ہی نہیں کہ جی یہ لازمی یاد کر کے آنا گھر سے. ہم پوچھیں گے کھڑے ہو جاؤ، سوال فلانے سوال چیپٹر نمبر 5 سوال کا جواب دو. یہ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو ہم پوچھنے والے ہیں وہ اس کا جواب ہم تو جانتے ہی ہے، اب تم قبول دو اس کو، اور جس کے معاملات ہوں گے اس سے پوچھیں. ہمارا ایک وہ برخوردار ہے، بڑا اچھا آدمی، تو وہ بڑی کڑوی باتیں کرتا تھا، اس وقت ہمیں برا لگتا تھا. وہ کہہ رہا ہے جی ہمارے کچھ کمیونٹی میں وہ اچھی لیول کی اکیڈمی ہے ان کی، بہت اعلیٰ نسل کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو وہ فوجی پہ آتے ہیں نا جرنیل وغیرہ، تو ہم ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جنرل صاحب معاملہ یہ ہے، میرا حساب تو ہوگا بہت آسان ہے، میں تو عام آدمی ہوں، میرا حساب اللہ تعالیٰ کیا لے گا؟ زیادہ سے زیادہ پوچھے گا کہ کتنے پیسے کمائے کدھر خرچ کی، تو وہ میں بتا دوں گا بڑی آسانی سے. 3-4 کام انہوں نے کیے ہیں بس، دیٹ از آل. یہ میری زندگی ہے. آپ سے تو بہت سارے سوال ہوں گے. آپ نے سوچا ہے جو ایک پلٹون کو کمانڈ کرتا ہے، جو پورا وہ ایک ادارے کا سربراہ ہے، ایک بہت بڑا جنرل، ایک بہت بڑی ایک اتھارٹی کا نام ہے، اس کے سوالات بھی بہت سارے ہوں گے، بہت کچھ پوچھا جائے گا اس سے، آپ کی ٹیریٹری میں کیا ہو رہا تھا. تو جتنے آپ بڑے عہدے پہ چلے جائیں گے، جتنے آپ بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، اتنے زیادہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. ایک بڑے پیر صاحب کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا، جتنے مرید پکڑے ہیں ان کے جواب دو، تم نے کیا بتایا. اگر تو منہ سے کچھ ٹھیک نکل گیا ہے تو لوارے نیارے، اور اگر کچھ منہ سے ایسا نکل گیا کہ مریدوں کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ تقلید کر رہے ہیں اندھی، جو کہ اندھی تقلید تو یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بیڑا ہی غرق ہو گیا، وہ آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے ساری کی ساری، لگ گئی تباہی، ہو گیا کام. آپ کہیں جی میں نے تو کیا نہیں، کہیں تمہارے پیچھے آنے والوں نے تو کیا ہے تمہارے نام پہ، پکڑے گئے، بیڑا غرق ہو گیا، ایسی تیسی پھر کی. ہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کا گناہ کسی کے ساتھ ڈالا جائے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. اگر آپ کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کی ترغیب سے ہوا تو پکڑا جائے گا. یہی سارا اسلام قرآن شریف میں لکھا ہے کہ کیا تم نے انہیں کہا کہ مجھے معبود بنا لو، میری ماں کو کہہ گئی میں نے تو نہیں کہا، میں تو آپ گواہ ہے اس بات کی، میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں نے کہا آپ، اور میری عبادت میں بھی عبادت کرتا ہوں اللہ کی، تم بھی عبادت کرو اللہ کی، میں نے تو یہی کہا ہے. جب میں یہاں سے نکل گیا ہوں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ، پھر تو ہی تھا. تو معاملہ ایسے ہی ہے کہ اس طرح ناحق نہیں پکڑا جائے گا. لیکن اگر آپ کی ترغیب ہی ایسی تھی جس کے نتیجے برے نکلنے ہیں، پھر پکڑا جائے گا، پھر تو آگے چلے گا کام. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے. ابھی میں کسی مولانا کی تقریر سنا، مولانا بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بس یہ ہوئی میں صرف ملا کے جو جاہل ملا ہے نا اس کے خلاف ہوں. پڑھے لکھے بغیر، علم حاصل کیے بغیر جو مسند پہ کھڑا ہو اور تقریریں شروع کر دے، اس کے خلاف ہوں. میں کبھی بھی کسی عالم دین کے خلاف نہیں ہوں، کسی بھی مشرب کا ہو، اہل سنت ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، کوئی ہو، عالم دین ہو. اگر عالم دین ہوگا اپنے لچے تلنے والا نہ ہو، اگر دین حاصل کیا تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اس کی عزت ہی کی جانی چاہیے. ایون کوئی یہودی عالم ہو، اگر اس نے توریت کا علم حاصل کر رکھا ہے تو وہ کیا جواب دے گا، وہ کیا کہے گا. اگر عیسائی عامل ہو جو زبور کا انجیل کا علم جانتا ہے، وہ کیا بات کرے گا؟ وہ غلط بات کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چوری کرنی چاہیے، بدکاری بڑی جائز کی قسم کی چیز ہے، کسی کا مال کھا جائے. وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو اچھے ساتھ ہیں. وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں.
میں جانتا ہوں بالکل، میں نے یہ بات کر کے دیکھی ہوئی ہے عیسائیوں سے، جو عیسائی عالم ہیں کہتے ہیں سب بکواس ہے، ایسی پھیلی ہوئی بات ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہماری قوم پاگل ہو چکی ہے اور یہ سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت سارے عقیدے ایسے ہیں جو سرے سے جس کا ذکر کوئی نہیں، اور وہ اس طرح دین ایمان کا حصہ بن گئے کہ آپ اس کے خلاف بات کریں لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے آپ کو، کہیں گے کہ جی یہ گستاخی ہو گئی۔ آپ کہیں قرآن اور حدیث دونوں میں ذکر نہیں ہے بھائی، دور دور تک نہیں ہے، پھر بھی کہیں گے نہیں اسلام کے خلاف بات ہو گئی۔ تو عیسائیوں میں بھی ایسے ہی جو پڑھ لکھ گئے ہیں، بالکل میں نے خواتین بھی اس میں شامل ہیں اور مرد بھی، عیسائیوں سے میری ڈھیر ساری بات ہوئی ہے، یہودیوں سے میری کبھی بات نہیں ہوئی، کوئی اتفاق ہی نہیں ہوگی۔ مظاہر ہے جب وہ پاکستانی سنتے تھے تو کون بات کرے گا آپ سے وہ تو بدک جاتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا خبیث اور جھوٹا اور جذباتی ہوتا ہے، یہ تو کہے گا نعرہ تکبیر یا مرے گا یا مارے گا، بات نہیں سنتا، جذباتی بڑا ہے۔ تو ہندوؤں کے بارے میں بھی ایسی، وہ ہندو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی جتنا یہ مسئلہ ہے محمدن یہ بات نہیں سنتا، تو شاید ہماری کرتوت ایسے ہی ہے، تو کر کے بھی ہم نے ایسے ہی دکھایا، بدنام ہوئے ہوئے کہ بات نہیں سنتے، اکثر کرتے ہیں ہم۔ تو بہرحال جو بھی دین کا علم حاصل کرے گا اپنی کتاب میں، قرآن شریف کا فیصلہ ایسے ہی ہے، قرآن شریف کہ ان کو ان کی کتاب ہی پڑھنی چاہیے نا، اپنی کتاب پہ عمل کریں، اٹھائیں پڑھیں اس کو۔ توراۃ پڑھے گا تو کہاں جائے گا بھاگ کر، ہم اسی کا جواب لے لیں گے اس سے۔ انجیل پڑھے گا تو کیا کرے گا جواب، اس کے پاس کیا ہوگا، پڑھ کے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، پڑھ دیکھیں۔ کتاب جب بھی پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی کتاب، مذہبی کتاب تو خیر مسٹ ہے نا، اس کے اوپر تو لازم ملزوم ہے کہ دینی مذہبی کتاب جو ریلیٹڈ ہے وہ پڑھی جائے تو وہ اپنی مدر لینگویج میں پڑھی جائے جس میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کے ترجمے نہ پڑھے جائیں۔ اگر اصل تک پہنچنا ہے کہ جی اصل کیا لکھا ہے تو آپ کو اسی میں تدبر کرنا ہے، اسی لینگویج میں۔ اور قرآن شریف عربی میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں، چونکہ بنی اسماعیل پہ نازل، اگر بنی اسماعیل پہ نازل نہ ہوتا تو عربی میں کیوں نازل ہوتا، سوچ لیں۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ یہ تمہاری زبان میں، کہا ہے تمہاری زبان میں نازل کیا ہے عربی میں، تاکہ تم اس کو سمجھنے میں کوئی کجی کو ٹیڑھ کوئی آر محسوس نہ کرو، بہانے بازیاں نہ کرو۔ بنی اسرائیل پہ نازل ہوتا تو عبرانی میں نازل ہوتا یا ارامک پہ نازل ہوتا، جو ایک بڑی مشہور زبان ہے جس کو ناپید کیا گیا ہے، ارامک۔ ابھی عربی اور عبرانی دونوں کا ذکر ملے گا آپ کو، ارامک کا ذکر نہیں ملے گا، جو بنی اسرائیل کے زیادہ تر انبیاء سے منسوب ہے۔ اس زبان میں توراۃ، زبور اور انجیل کا نازل ہونا زیادہ ثبوت ہے۔ عبرانی میں ہم سمجھتے رہے نا، ایسی بات نہیں، یہ ارامک میں نازل ہوئی ہے، جو عربی اور عبرانی کے نزدیک تیسری زبان ہے، اور اس کے اندر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر تو آپ نے بھاگ سکتے ہی نہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی فرمایا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جاؤ اٹھاؤ اپنی کتاب پڑھو ذرا، اس پہ عمل کرو۔ اگر یہودی اور عیسائی توراۃ اور انجیل پہ عمل نہ کریں تو ہدایت نہیں پائیں گے، فلاح نہیں پائیں گے، قرآن شریف میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ، تو اسی لیے لکھ دیا کہ پتہ ہے کہ کتاب پڑھے گا تو جائے گا کدھر، ہدایت تک ہی پہنچے گا، اصل روح تک ہی پہنچے گا، اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ قرآن شریف بھی آپ کو پڑھنا ہے تو آپ عربی زبان میں ہی پڑھیں، عربی سیکھیں، آپ کسی مولوی کی زبان میں مت سیکھیں، کسی عالم دین کی۔ ہاں اساتذہ کرام کے بڑے انعامات ہیں، بڑے احسانات ہیں، بڑی آسانی ہو گئی ہے پڑھنا، لیکن مبتدی کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہو، جو سیکھ رہا ہو، اگر آپ گریجویشن کرتے ہیں، اگر آپ ماسٹرز کرتے ہیں دوسری کسی فیلڈ میں، انگلش میں کرتے ہیں، سائنس میں کرتے ہیں، کسی اور فیلڈ میں کرتے ہیں، کامرس میں کرتے ہیں، تو آپ پہ لازم ملزوم ہے کہ آپ تو قرآن شریف کو بھی تدبر کریں گے، پھر ایڈوانس لیول پہ جائیں گے، آگے جائیں گے آپ بنیادی طور پہ ایک مولوی کی جگہ نہیں پڑھیں گے کہ جو ایک دیہات کا آدمی ہے جو ان پڑھ ظاہر سے ہے، وہ پڑھنے کا ٹرینڈ نہیں ہے اس میں، آپ کو تو پڑھنے کا ٹرینڈ ہے، پھر آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنی پڑے گی، تو ایڈوانس لیول پہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے ترجمہ پڑھیں ضرور، لیکن آپ کو اصل جو معاملہ سمجھ میں آئے گا وہ ظاہر ہے کہ عربی سیکھنے کے بعد آئے گا۔ تو یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، انسان لائف ٹائم ایک لینگویج تو سیکھ لے، پوری نہ صحیح، جتنی سمجھ آئے، جتنی ہو، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ظاہر ہے پورا ٹائم تو آپ نہیں لگا سکتے، لیکن جتنا ہو کوشش کریں کہ عربی زبان جو قرآن شریف کی عربی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو رائج عربی اس وقت آپ سنتے ہیں عرب ممالک میں جا کے، وہ الگ عربی ہے، یہ قرآن شریف کی عربی کی اہل زبان ہیں وہ لوگ، وہ بہت ساری باتیں ان کو قرآن سے پوچھیں وہ نہیں جانتے، پڑھا ہوا انہوں نے سب ہوتا ہے،
لیکن وہ سارے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حافظ ہونا چاہیے، یہ تو عربی جانتا ہے تو اس کو سارا تو پہلے ہی حفظ ہوگا. انفیکٹ آپ کو پتہ ہے عربوں میں کتنے حافظ ہوتے ہیں؟ سب سے کم سعودیہ میں سب سے کم حافظ ہوتے ہیں، مطلب ایز کمپیئر ٹو پاکستان اینڈ انڈیا، بنگلہ دیش. یہاں بہت ہی بڑی تعداد میں حافظ ہے، آپ کو پتہ ہے بہت ہی بڑی تعداد ہے، کروڑوں کو ٹچ کر جائیں گے یہ، کروڑوں حافظ ہیں انڈیا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ملا کے، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، اس ریجن میں، افغانستان میں، ایران میں تو شاید بس تھوڑا سا اعتراض ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ حافظ ہوتے ہیں. ہم نے ابھی پڑھا ہوا کہ حفظ نہیں کرتے ہیں، ان کے عقائد کچھ اور ہے اس معاملے میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب غیر عرب لوگوں میں آپ کو بڑا ٹرینڈ مل جائے گا کہ پورا یاد کر لیتے ہیں زبانی. ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے ویسے، قرآن شریف پورا یاد کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے پوری کتاب یاد کرنا. ہم چونکہ کر نہیں سکے، ہمیں تھوڑی جیلسی فیل ہوتی ہوگی تو ہم اس کو ذرا سا پیمپر کر دیتے ہیں، میں تو حافظ ہو نہیں جی، میں تو بھائی جان آپ کی غلطی ہے نا، آپ نہیں ہے، پھر آپ قرآن شریف کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ حافظ سمجھتے کیوں ہیں پھر خود کو؟ پریٹینڈ کیوں کرتے ہیں کہ آپ حافظ ہیں؟ انفیکٹ آپ حافظ نہیں ہیں، آپ 10 20 100 50 200 500 آیتیں جانتے ہیں. وہ آپ اس کے علاوہ جب آپ کو دیا جائے گا کہ پڑھو باقی میں سے، تو آپ ٹھوس بٹا بھوس ہیں، ختم. تو ہم سمجھتے یہی ہیں، جیسے ابھی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم ہیں سمپل چھوٹے موٹے ووٹر، اس میں بھی بڑی مشکل سے کسو ناچار اٹھتے ہیں ووٹ دینے، لیکن ہم خود کو سمجھتے ہیں سیاسی، ہم سیاسی ورکر ہیں. سیاسی ورکر خود کو سیاسی لیڈر سمجھتا ہے، سیاسی لیڈر خود کو وزیر اعظم سمجھتا ہے. تو ہم اپنے مرتبے سے بہت آگے ہیں. ایم ہائی نہیں ہوتا، جیسے وہ ایم ہائی ایک ضرب المثل مشہور ہے گورو میں، ایم ہائی رکھی، وہ ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تیر کمان آپ چھوڑ رہے ہیں نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاصلے کے حساب سے ٹارگیٹ سے تھوڑا سا اونچا رکھو، تو ایک ٹریجیکٹری بنے گی، تب جا کے ایم پہ لگے گا. بولز آئی کرنا ہے تو تھوڑا اونچا رکھو، ایم ہائی. تو ہم نے اس معاملے میں ایم ہائی رکھا ہے کہ جو ہم نہیں ہیں اس میں ایم ہائی ہے ہمارا. عجیب لوگ ہیں ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں. میں وہ ایک دفعہ کورٹ میں بھی کھڑا تھا، تو میں نے ان کو جج صاحب کو بات کر دی. سر بات یہ ہے کہ یہ وکیل صاحب ہیں، میرے جیسا آدمی خود کو یہاں پہنچتا ہے وکیل سمجھنے لگتا ہے. اور ہمارے نانا تھے، بڑے قابل وکیل تھے، بہت ہی سیانے، تو وہ بھی اکثر یہ بات کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یار 2 دن بندہ کچہری پھرے نا، وہ خود کو وکیل سا محسوس کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ وکیل نہیں ہوتا، وہ منشی بھی نہیں ہوتا. وہ 2 دن میں اس نے 2 اسٹامپ ہی لکھائے ہوتے ہیں، اس کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے. وہ بھی اپنے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں، جو اس میں پھنسا ہوتا ہے نا اتنا ہی اسٹامپ لکھایا ہوتا ہے اس نے. وہ سمجھتا ہے میں وکالت سمجھ گیا ہوں، میں تو یہ پریکٹس کروں تو میں اس میں بڑا کامیاب ہوں، مجھے تو یہ کام آ گیا. انفیکٹ اسے آیا نہیں ہوتا. وہ ایویں تو نہیں وکیل بیٹھا نا جس نے کام ہی کیا وہ سارا ہی قانون پڑھا ہے، وہ بڑا سیانا ہوتا ہے. وکیل بڑے سیانے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے؟ ہاں بڑے سیانے ہوتے ہیں. وہ آپ نے جو سوچ رکھا ہوتا ہے نا، وہ بڑا ہنس کے اس کا کہے گا ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو بڑی مرچی لگیں گی کہ یار یہ عجیب وکیل ہے، میں ایسے بتا رہا ہوں میرا کیس اس طرح داخل کرو، اس میں یہی بات لکھ دو. وہ بڑے تسلی سے سن کے کہے گا بھائی جی اس طرح نہیں ہوتا. اسے پتہ ہے قانون میں ایسے نہیں ہوتا، کچھ اور طریقہ ہے اس کا. وہ چونکہ پڑھا ہوتا ہے پورا. تو میں نے بھی جج صاحب کو کہا کہ میرے جیسا عام آدمی کھڑا ہو کے نا یہاں خود کو وکیل سمجھنے لگتا ہے، یہ وکیل جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ خود کو جج سمجھ رہا ہے، اور جج جو ہے وہ خود کو چیف جسٹس سمجھتا ہے. تو یہ بیماری انسان میں ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، خود کو آگے فن خان سمجھنے لگتا ہے. ایک عام سا جو چھوٹا سا کاری ہے وہ خود کو حافظ سمجھے گا، حافظ جو ہے وہ عالم دین سمجھنے لگتا ہے خود کو. عالم دین جو سمجھتا ہے وہ خود کو مفتی سمجھتا ہے کہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں کسی کے قتل کا مقدمہ. مفتی سمجھتا ہے میں قاضی القضا ہوں. ایک عجیب بدماشی مچی ہے. انسان ایسا ہی ہے، یہ پھدکتا بہت اور چھلتا بہت ہے، معلومات میں نہیں رہتا اپنے. جو بندگان خدا ہیں ان کی تعلیم ترغیب بالکل ایسے ہی ہے. حضور پرنور سیدنا غوث الثقلین سید شیخ عبد القادر جیلانی یا حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ دونوں ہم پلہ ایک ساتھ ہم اثر ہیں. اور مستند کتابوں میں ان کی معلومات ملاقات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی، جیسے ہمارے یہاں گلزار صابری میں لکھی ہوئی ہے. ان کی جب دونوں کی ملاقات اور ان کی آپس میں ڈسکشن آپ لکھیں گے کہ مکالمہ جو ان کا آپس میں ہوتا تھا وہ کیا تھا. وہ اسی بات کو صاحب حال کرنا کہتے تھے، اسی معاملے کو. وہ کہتے تھے کہ ماضی کو رونا نہیں، مستقبل کی فکر مت کرو، جس حال میں جی رہے ہو نا، جس وقت میں جی رہے ہو اس کا شکر ادا کرنا سیکھو، اس میں راضی بر رضا ہو جاؤ.
بس یہی صاحب حال ہونا ہے، یہی صاحب حال ہونا ہے۔ جیسا بنایا ہے بنانے والوں نے، اس پہ بڑا شکر ادا کرو۔ میں اس لیے ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ابھی تک مجھے بچا کر رکھا ہے کسی کبائر سے، تو بڑی پناہ اور بڑا شکر کرنا چاہیے۔ اگلا لمحہ پتہ نہیں کیا آنے والا ہے، بہت پناہ مانگ لینی چاہیے کہ آخری بڑھاپا ہے، اب اس میں خرابی نہ آ جائے گی۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ وہ ایک روایت بھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا ابھی ہمارے یہاں، جو حدیث کا سبق تھا، وہی بڑی مشہور، کہ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے یہ کہ یا صرف اس نے کہا، بلکہ اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو، مرتے دم تک وہ اس پہ قائم رہا ہو۔ مرتے دم تک قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کہیں نہیں نہیں الحمدللہ انشاءاللہ اسلام تو نہیں چھوڑتے، توحید تو نہیں چھوڑتے، تو یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، آپ کو سے کس وقت کیا نکل جائے، کیا دور آنے والا ہے۔ اگلی قومیں بڑی خوفناک نئی نسل آ رہی ہے، بڑی خوفناک، عجیب و غریب سوال ہے، اور ایک دم بہکنے بھٹکنے والے لوگ فوراً ہی بہک جاتے فوراً۔ میں ابھی پچھلے ایک ہفتے میں 2 آدمیوں کے منہ سے یہ بات سن چکا ہوں، 2 آدمیوں، کہ اگر اسلام اسی کا نام ہے تو بھائی ہمیں اس سے انکار ہے۔ میں اپنے ان گناہ گار کانوں سے دیکھ چکا ہوں اس بات کو، ہاں جی، ان گناہ گار آنکھوں سے سن چکا ہوں یہ والا جملہ، جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اس معاشرے میں، کہ اگر اسلام میں ایسے ہی تو بھائی جان ہم اس کے انکاری ہیں، ہمیں یہ والا اسلام نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک بڑے عزیز پیارے ہیں، وہ رو میں ہوتا ہے آدمی کبھی، تو میں ان کے ساتھ ابھی ڈسکس کر رہا تھا کچھ بڑی، یہی نارمل جو آج کے معاملات ہیں، کہ یہ آج کے دور ہے ایسا کہ لوگوں میں خوف خدا ختم ہو گیا ہے، لوگوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، بربادی، بھوک ننگ پیاس بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو کام کر سکتے تھے کم از کم روٹی کی تنگی ختم کی جا سکتی تھی بڑی آسانی سے، یہ کر نہیں رہے۔ انہیں خوف خدا نہیں، انہیں ڈر نہیں ہے حساب کتاب کا۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں۔ ہاں تپے ہوئے تھے نا بھائی جان، وہ تپے ہوئے تھے، لوگ ادھر ہی پھر پہنچتے ہیں جب انسان ایکسٹریم پہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں خدا ہے ہی نہیں، ورنہ انہیں پکڑ لیتا۔ وہ کیسا خدا ہے جو انہیں پکڑ لیتا؟ اسے مرتے ہوئے لوگ نہیں نظر آ رہے، بھوک پیاس سے مرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، انہی کو ڈھیل دے رہا ہے، انہی کے پاس مال برس رہا ہے، ہم نظر ہی نہیں آتے، ہم ہی ڈرتے ڈرتے مرتے جائیں گے، ہم تو مرنے کے قریب آ گئے، ہم نے تو اب مال مل بھی جائے تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، عیاشی دولت بوڑھے آدمی کو مل گئی کس کے کس کام؟ تو وہ تپے ہوئے ہوتے ہیں، دل جلا آدمی تھا، یہ بات انہوں نے کی، میں مانتا ہوں خدا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بات تو اتنی ہے، عقیدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، عقیدہ ہے تو خدا ہے، فیتھ ہے تو خدا ہے، اور فیتھ کیا ہے؟ مین میڈ ہے فیتھ مین میڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے عقیدے کا، کہ تم اپنے عقیدے صحیح کرو، تم اپنا عقیدہ بناؤ، کہیں ذکر ہے اس بات کا؟ عقیدہ بنانے کا ذکر ہے قرآن میں؟ میں نے دیکھا نہیں، وہ تو بتائیے گا کہ وہ خبیث تھا، ابھی کہہ رہا نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے ہو۔ عقیدہ انسان بناتا ہے، عقیدہ انسان، ہاں انسان کو یہ ضرور پروموٹ کیا گیا ہے کہ تم اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، دین کو پسند کیا گیا ہے، اس کے اوپر چلو، ہماری ترغیبات پہ چلو۔ تو آپ ترغیبات پہ تب چلیں گے جب آپ مانیں گے اللہ کو ایک مانیں گے، آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آمنا ایمان لے آؤ گے اللہ پہ، ملائکہ پہ، کتب ہی پہ، اس کی کتابوں پہ، رسول ہی اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، تو آپ اللہ کو مانیں گے، سمجھیں گے، کوئی کلو ملے گا کہیں سے تو آپ اللہ کو اللہ جانیں گے نا۔ یا ماں کے پیٹ سے ہی آپ کہیں گے میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر۔ وہ تو کوئی مادرزاد ولی ہوگا جو آج کل بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے کچھ نام، کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے پہلا کام سجدہ کا کیا، اور جب ماں کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اپنی امی کو بچایا کرنٹ لگنے سے، بعد میں پیدا ہو کے انہوں نے کہا امی جان مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو فلاں وقت گرا دیا اور وہ کر دیا، جب میں پیدا ہونے والا تھا اصل میں آپ جس سوئچ پہ ہاتھ لگانے والی تھی اس میں کرنٹ تھا، تو میں اندر سے دیکھ رہا تھا، تو میں نے تو روک لیا تھا، میں اللہ تمہاری اندر ہوں۔ تو اس طرح کے ولی اللہ بہت ہوتے ہوں گے۔ میں ایک عام آدمی کی، شریف آدمی کی بات کر رہا ہوں، نہیں ولی اللہ بھی شریف ہوتے ہیں لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، کہ عام میرے جیسا آدمی جو ہے وہ تو آنکھیں بند کرتا ہے، اس کی آنکھوں بند ہوتا ہے، نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہو گیا۔ کچھ ہوتا ہے وہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، وہ عجیب شاعرانہ کیا۔ تو بہرحال عام آدمی کے معاملات تو بھجن ایسے، پناہ مانگنی چاہیے، بس انسان کو پناہ مانگنی چاہیے
کہ اگلا وقت کیا آنے والا ہے. اگلا وقت آپ کا ایمان کا ہے یا ایمان سے ہٹ جانے کا ہے یا دین کا ہے یا دین سے دوری کا ہے. آپ کی کیفیت ذہنی روب کہاں چلی جاتی ہے اور کہاں آپ سٹک ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پہ انسان کوئی بھی جتنے ہیں زیرو اس معاشرے کے، جتنے میں نے آبزرو کیے ہیں اپنی ذات کو بھی باقیوں کو بھی، عمر کے ایک حصے میں ہم پھنس جاتے ہیں. ہم وہاں سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں. ہم عمر کے ایک خاص حصے میں ہماری وہاں پہ عمر بڑھنا اور گھٹنا بند ہو جاتی ہے. ہمارا ایک بیسٹ ہے غالباً 30s میں، 30s سے 40s تک کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں نا، ایکسپیرینس آپ کے، وہ وہاں پھنس جاتے ہیں. اب آپ اسی کی بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ 40s 50s میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کی اسٹرینتھ ذہنی وہاں کھڑی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ تو کام میں کر لوں گا. جب آپ ہاتھ آگے بڑھاتے پتہ لگتے ہیں میرے کو تو ہونا ہی کوئی نہیں بھائی، اندر تو جان ہی نہیں ہے. وہ آپ 30s میں پھنسے ہوتے ہیں. عمر کے کسی نہ کسی حصے میں انسان پھنس جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے بیسٹ میں پھنسا ہو، جہاں وہ عبادت گزار تھا، اس کے عقیدے ٹھیک تھے، ایمانیات میں تھا، وہ وہاں ہی پھنس جائے، نہ گرو کرے نہ اس سے نیچے جائے، دونوں طرف سے. کیونکہ انسان کے معاملات کچھ ایسے ہی ہیں. اس کی روح جو ہے وہ آگے پنپنا جو ہے وہ آگے چلنا وہ ایک وقت میں چھوڑ دیتی ہے. وہ پھر اس کا انسان کا جسم بوڑھا ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے بچپن میں اسٹک ہو جاتے ہیں، امی کی گود سے ہی نہیں نکلے ہوتے، وہ لاڈلے ہی بنے رہتے ہیں. وہ کوئی فلانا کوئی کام کر دے، فلانے کر دے، فلانے دوسروں کو ہی دیکھتے رہیں گے، تم ہمارا کام کر دو. دوسروں سے فیور لینے کی عادت بیماری. آپ کھڑے ہیں نا، اور اچھا پینٹ بابو بنا کھڑا ہوگا لیکن وہ دوسروں کو اشارہ کرے، بھائی میں نظر آ کے لے جائے. لفٹ لینے کی بیماری، دوسروں سے مدد لینے کی، اور اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی. ہاں کبھی ایمرجنسی میں کبھی کوئی لے لی لفٹ تو الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ ہیبچول ہیں. کوئی دیکھوں گا خالی گاڑی دیکھوں گا بیٹھ گا، خیر ہے، مل جاتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ بھائی جان اچھے تو لوگ ہیں، تیرا تو بیڑا گرک تیرے کریکٹر تو ہو رہا ہے نا، مفتہ ہوتا جا رہا ہے تو مفت ہو رہا. یہ ہوتی ہے لوگوں کے اندر بچگانا. کسی کی گود میں گھس رہتے ہیں وہ اترتے ہی نہیں، گودیں تلاش کرتے ہیں، وہ بڑے بچگانا دماغ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرائم میں زندگی کی کسی ایج میں کرمنل سوچ کے وہ وہاں پھنس گئے تو وہ ساری زندگی جرم نہیں چھوڑتا، برائی نہیں چھوڑتا. خاص برائی اس میں کوئی علت پیدا ہو گئی وہ چھوڑتا نہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ انسان جہاں سٹک ہو وہ اس کا بیسٹ ہو، عبادت ریاضت کا اور سادگی کا، سیدھا سادہ، نقطے نکالنے والا، تخمینے لگانے والا، اندازے لگانے والا، عجیب پٹھی سیدھی چیزوں کی کھوج اور ٹو رکھنے والا نہ ہو. ایک سیدھا سادہ عام آدمی ہو جس کا حساب بھی سیدھا سیدھا ہو. اگلے دور میں حساب سیدھا سیدھا ہونا تو ہے ہی ہے. پناہ مانگنی چاہیے لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے لکھا تو ایسے ہی ہے کہ جی حساب تو میں لوں گا. تو پھنسے تو ایسی ایج گروپ میں ہی پھنسے جس میں وہ حساب دینے میں آسانی رکھتا ہو. ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ